بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اپنے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش باش رکھے، آمین۔ تو جی ہماری صبح بہت اچھی ہو گئی تھی اور بارش لگی ہوئی تھی رات کی ہی، اور بچے پھر کافی دیر کھیلتے رہے تو بہت ٹائم ہو گیا تھا۔ انہوں نے ناشتہ وغیرہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، صرف بادام وغیرہ لیے تھے، تو ان کو زبردستی پھر میں نہلایا کہ میں نے کہا ابھی بارش ادھر ہی ہے، پھر ہم جو ہے وہ نہا لیں گے۔ تو ٹائم بہت ہو گیا تھا، اور شایان صاحب کو جب کرتا پجامہ پہننا ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، کہتا ہے بیٹھو میں خود ہی تیار ہوں گا، اور پھر جو ہے اس کی پورا گھنٹہ تیاری ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ شایان کو جب کرتا پجامہ پہننا ہوتا ہے، جو کہ بالکل نہیں پہنتا ہے، اور میں نے بڑی چاہ سے اس کے بنوائے تھے کیونکہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں بچوں کے لون وغیرہ میں، لون کاٹر میں، تو یہ نہیں پہنتا بالکل بھی نا، بہت کم پہنتا ہے۔ تو جب آج موسم بہت اچھا تھا تو میں نے کہا آج پہن لو مما کے لیے، تو پہن کے پھر اس کی تیاری پہ پورا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور تیاری کے ساتھ ہی پھر اس کو بھوک لگی تھی۔ مما ابھی آپ نے ناشتہ نہیں بنایا؟ مما مجھے بھوک لگی ہے، ظاہر ہے کافی دیر وہ اٹھے ہوئے تھے اور رات کا انہوں نے کچھ کھایا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد بارش میں بچے کھیلتے رہے تھے، تو بارش میں تو ویسے ہی بھوک لگ جاتی ہے۔ تو ابھی یہ ان کا ایک قسم کا لنچ بھی تھا اور ان کا ناشتہ بھی، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا، اور نہانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے مما آلو کے پراٹھے کھانے ہیں، تو پھر آلو بالو ہونے میں بھی ٹائم لگ گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں دوسری بنا دیتی ہوں جو آلو کرش وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے وہ نہیں کھانے، ہم نے دوسرے بوائل آلو والے پراٹھے کھانے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا پھر ٹائم لگ گیا تھا، اور بچوں کا بھی شور اپنی جگہ پہ تھا، تو میں نے کہا چلو میں جلدی ان کو ناشتہ بنا دوں، اور کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ اس وقت تو دوپہر کے کھانے کا بھی ٹائم ہو جاتا، لیکن ہمارا تو آج تک دوپہر اور صبح ایک ہی بنی ہوئی ہے، جب سے بچوں کی اسکول سے چھٹیاں ہیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم ناشتہ کب کھا رہے ہیں اور دوپہر کا کب کھا رہے ہیں اور رات کا کب کھا رہے ہیں، عجیب سی روٹین ہوئی ہوئی ہے لائف کی۔ تو بس یہی بچوں کے پراٹھے بنا رہی تھی، کیونکہ میرے بچوں کو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ پسند ہیں، بس تھوڑی تھوڑی سی چٹ پٹی، خاص کر کے بچوں کو تو ایسی پسند ہوتی ہیں، لیکن میری بیٹی سے زیادہ جو ہے میرے بیٹے کو ایسی چیزیں پسند ہیں، اور وہ جو ہے وہ بہت کم اور سونگ سونگ کے جیسے چڑیا کھاتی ہے نا ویسے کھاتی ہے، لیکن شایان کو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت پسند ہے، دیسی چیزیں، دیسی کھانے۔ تو انتشال کا ہوتا ہے کہ وہ کچھ اسے فاسٹ فوڈ زیادہ پسند ہے، تو وہ اس سے کم ہی کچھ چیز پسند آتی ہے۔ تو ایک ہی ماں کے بچوں کی ہر ایک کی چوائس جو ہوتی ہے وہ تھوڑی الگ الگ ہی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کا ہے بہن بھائیوں کا، ہم جو چاروں بہن بھائی ہیں، میرے 3 بھائی ہیں ماشاء اللہ سے، میں ان کی اکلوتی بہن ہوں، ہم چاروں جو ہیں وہ ٹوٹل دیسی فوڈ پہ ہیں، کیونکہ ہم سب کو نا دیسی فوڈ ہی زیادہ پسند ہے، گھر کے کھانے۔ تو باہر کبھی کھائیں گے تو وہاں سے جا کے بھی ہم نے دیسی کھانا لینا، بریانی اور یہ وہ کڑھائی وغیرہ، یہی چیزیں ہم نے وہاں بھی آرڈر کرنی ہوتی ہیں۔ تو بچے ہیں جو آج کل کے وہ فاسٹ فوڈ پہ بنے ہوئے ہیں، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان کو کم سے کم دوں، اور جو کچھ خود بنا کے دے سکتی ہوں وہ خود بنا دوں، جو نہیں ہے تو پھر کبھی کبھار جو ہے وہ میں ان کو لے کے دیتی ہوں، زیادہ نہیں، کیونکہ وہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، اور اوپر سے گرمی بھی ہے۔ اور یہاں شایان صاحب جو کچن میں 3 دفعہ آ چکے تھے کہ مما اب کبھی ناشتہ نہیں ریڈی ہوا، تو مجھے کٹر ملا ہی کوئی نہیں کہ میں پراٹھے کے سلائسز بنانے تھے، کیونکہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ مما اس کے پیزا جیسے جو ہے نا وہ سلائس بنا دیں، تو میں اس کو پیزا سمجھ کے ان کو کھلا دیتی ہوں، وہ اس کو پیزا ہی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے ماؤں کے پاس 100 جگاڑ ہوتے ہیں جی، کوئی نہیں، چھری سے ہم جو ہے وہ چمٹے سے ہی اس کو کاٹ لیں گے، ایسی کوئی کیا بات ہوگی، کٹر کون سا ضروری ہوتے ہیں۔ تو گرم تھے تو میں نے پہلے ہاتھ سے ہی کرنے تھے، پھر میں نے کہا نہیں چلے گرم ہے بہت زیادہ تو میں ایسے ہی سلائس بناتی ہوں تو تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو پھر ان کو ناشتہ وغیرہ کروایا تھا، پھر ان کے قاری صاحب آ گئے تھے، کیونکہ ظاہر لیٹ اٹھے تھے اور لیٹ ہی بھی کھیلتے رہے اور ناشتہ بھی لیٹ ہی ہوا، تو دوپہر کا کھانا اور ناشتہ جو ہے ان کا ایک ہی بن گیا تھا۔ تو کرتے ساتھ ہی جو ہے پھر قاری صاحب آ گئے تھے، اور شایان صاحب کہتے ہیں تھوڑی دیر میں کہ مجھے پھر انڈا بریڈ لینا، تو پھر اس کو وہی بھی دیا، کیونکہ پراٹھا اس نے اتنے شوق سے کوئی نہیں کھایا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے ان کو ٹیوشن چھوڑا تھا، اور گھر آ کے بس تھوڑی سی یہ ہوگی سی مصروفیت، تو ویڈیو نہیں بنا پائی تھی، بس بچوں کا روم وغیرہ میں نے ساری چیزیں بکھیری ہوئی تھی تو وہ میں نے سمیٹی تھی۔ اس کے بعد جو تھی وہ مجھے رات کے کھانے کی تیاری کرنی تھی، اور رات بھی جو ہے ہم لوگ کھانا جلدی کھا لیتے ہیں، تو وہ بھی میں نے بچوں سے پوچھا تھا آپ لوگوں نے کیا کھانا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ ہی کچھ بنانا ہو تو میں بچوں سے اسپیشل پوچھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کھانا ہے، تو اگر ان سے پوچھ کے بنا لوں گی تو وہ میری ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں نے خود ہی کہا تھا اگر میں اپنی مرضی سے بناؤں گی تو پھر جو ہے ان کو کھانے میں بہت نخرے ہونے ہیں۔
تو بہتر یہ ہے کہ 2 بندے ہیں گھر میں، ہم لوگ بچوں سے پوچھ کے بنا لیں تو بہتر ہے، مرضی سے کھا تو لیں گے، جن کے لیے ہم اتنا کچھ محنت کرتے ہیں وہ بھی نہ کھائیں تو پھر کیا فائدہ ہے۔ تو میری بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے کباب کھانے ہیں جو آپ ڈیڈی کے لیے بناتے ہیں، وہ ان کا نام رکھا ہوا اس نے جو ڈیڈی کے لیے بناتے ہیں، حالانکہ میں سب کے لیے بناتی ہوں، اور وہ کھانے اور ساتھ مجھے دال چاول کھانے، اور شایان کو بھی دال چاول پسند تھے تو میں نے کہا چلے میں وہی بنا لیتی ہوں۔ تو یہ پھر جو میں کباب بناتی ہوں اس کو میں چکن آلو کی ٹکے ہی بولتی ہوں، کباب کا نام تو میری بیٹی نے دیا ہوا ہے۔ تو یہ میں بہت چھوٹی ہوتی بناتی تھی، بہت چھوٹی سی عمر میں ہی، اور یہ بہت مزے کے اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں۔ تو میری سسٹر لائی تھی پاکستان تو ان کو میں نے بنا کے دیے تھے، تو جب واپس گئے تو میں نے اپنی فرینڈ کے ساتھ بھی کہا کہ میری جو بھابھی ہیں وہ بہت اچھے کباب بناتی ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے کہ آپ نا اس سے ریسیپی لینا، تو میں مذاق میں ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا ریسیپی تو میں آپ کو دے دیتی ہوں لیکن یہ بنانے کے لیے آپ کو میرے ہاتھ بھی چاہیے، تو ہنس کے کہتی ہیں کہ میں تمہارے ہاتھ تو نہیں اب لے کے جا سکتی نا۔ تو یہ بہت اچھے بنتے، اس میں نے چکن بوائل کیا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کیے تھے، کرش کیا تھا اس کو، اس کے بعد جو تھا آلو بوائل کیے تھے میں نے تھوڑے سے، اور ان کو مکس کیا، اس میں دھنیا، ہری مرچیں اور تھوڑے اسپائسز ڈالی تھی، جو سالٹ، بلیک پیپر، جو تھوڑی سی میں نے اس میں ڈالا تھا تکہ مسالہ جو ہوتا ہے وہ ڈال لیں، یا پھر چپلی کباب مسالہ جو آپ کے پاس ہے دونوں میں سے، کیونکہ میں اسپائسز جو ہیں وہ بچوں کے لیے کم ڈالنی پڑتی ہے مجھے، کیونکہ بچے ہیں تو اسپائسز میں ان کو دیتی بھی نہیں اور ہم لوگ زیادہ کھاتے بھی نہیں ہیں۔ تو جب مہمانوں کے لیے بنانا ہو تو پھر میں اس میں اور چیزیں بھی ایڈ کر لیتی ہوں، کیونکہ ابھی مجھے تھوڑے سے بنانے تھے بچوں کے لیے، تو میں نے کہا اس میں اسپائسز ہوئی تو پھر بہانہ بنا لینا ہے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے۔ اور بچے ٹیوشن سے آ گئے تھے اور آج تھوڑا جلدی آ گئے تھے، اور میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگ اتنی جلدی کیسے آ گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ٹیچر نے ہمیں بھیج دیا کہ آپ لوگوں کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا، مجھے تو کہہ رہے تھے کہ کافی کام ہے ابھی، تو انتظار کہتے ہیں کہ نہیں ماما ان کے گھر مہمان آ گئے تھے، ٹیچر کہتے ہیں کہ صبح آ جانا۔ میں نے کہا اچھا چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور موسم اچھا تھا تو میں نے کہا چلیں، کھانا ابھی ریڈی ہوا بھی نہیں ہے، اور کیونکہ تھوڑا جلدی آ گئے تھے تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کھیلیں جا کے، سائیکلنگ کریں، اتنی دیر میں آپ لوگوں کا کھانا جو ہے بن جائے گا۔ تو یہ کباب بس ان کو بنا کے ٹکیا ان کی، اور ان کو ایگ میں بھی میں تھوڑا سا بلیک پیپر، تھوڑا سا سالٹ جو ایڈ کر لیتی ہوں کہ کیونکہ اس میں میں نے مسالے کم ہی ایڈ کیے تھے، اور اس میں پھر میں تھوڑا سا کر لیا کہ چلو تھوڑی سی اسپائس ہو جائے گی، کیونکہ چاول کے ساتھ انہوں نے کھانے ہیں یا ویسے کھانے ہیں جیسے بھی، لیکن تھوڑا سا ہو جائے۔ تو اس کو مکس کر کے پھر میں نے اس میں ڈپ کر کے فرائی کیا تھا، ساتھ جو تھی میری دال ریڈی ہو گئی تھی، اور چاول بھی میں نے اس میں ڈال دیے تھے، کیونکہ وہ بھی آلموسٹ بوائل ہو رہے تھے، تقریباً ہو ہی گئے تھے، اور دال بھی میری ریڈی ہو گئی تھی، اور بچوں کا بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا کسی بھوک کا۔ اور اس بار شایان جو پھر آ گیا تھا کھیل کے، ماما ابھی تک آپ کا کھانا ریڈی نہیں ہوا، ہم پڑھ کے بھی آ گئے ہیں، ہم کھیل کے بھی آ گئے ہیں، کیا کرتی رہتی ہیں آپ؟ میں نے کہا چلیے میں تو کچھ نہیں کرتی ہوں، میں تو بالکل فارغ ہوتی ہوں، میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ تو بس یہی بچوں کے لیے کھانا بنانے کا ٹائم تھا، اور کھانا ہم لوگ تھوڑا جلدی کھا لیتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ دن کو کھاتے کوئی خاص نہیں ہے، وہی ناشتے کرنا ہوتا ہے، اور ناشتہ بھی آج کل ہمارا لنچ اور ناشتہ ایک ہی بنا ہوا ہے۔ تو بس یہی تھا، اور کباب تقریباً میرے بن گئے تھے، اور بس تھوڑے سے میں نے بنائے تھے، کیونکہ ایک ہی کھانا ہوتا ہے بچوں کو بھی، پھر بھی اس میں سے بچ گئے تھے، کیونکہ کھانا کسی نے ہاتھ کیا تھا، بچے ایک ہی لیتے ہیں، بس ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ ہاں یہ بھی ہو یہ بھی ہو، اور میرے بچوں کا یہی ہوتا ہے کہ ٹیبل بھراؤ ہمارا کھانے پہ، ایک ڈش نہ ہو، 2-3 ڈشز ہو۔ تو بس یہ تھا کہ ان سے پوچھ کے بنانا۔ دال چاول جب بنتے ہیں ہمارے گھر میں تو پھر جو ہے مجھے ساتھ اس کے سیلڈ وغیرہ بھی بنانا ہوتا ہے، بریک بریک کاٹ کے، کرش جو ہوتا ہے جس کو کچھ عمر سیلڈ بولتے ہیں، اور وہ بنانا ہوتا ہے، تو وہ میں نے کوئی نہیں بنایا تھا کیونکہ مجھے ہی کھانا تھا، بچے تو وہ چیزیں کھاتے نہیں ہیں، وہ تو بس دال چاول ہی لیں گے یا پھر ایک کباب لے لیں گے۔ تو وہ کھانا وغیرہ تو میرا ریڈی ہو گیا تھا بالکل، اور ساتھ میں نے بھی دال کو بھی تڑکا لگانا تھا، تو تڑکا بھی جو ہے بہت میں ایزی سے ہی لگاتی ہوں، کیونکہ میں اس میں کوئی بھی ایکسٹرا چیزیں نہیں ڈالتی ہوں، صرف لہسن کا ہی لگاتی ہوں، اور گھی کا، دیسی گھی کا ہی میں لگاتی ہوں اس میں تڑکا بھی، تو یا مکھن وغیرہ کا، تو وہ بس میں اس میں زیادہ کوئی چیزیں نہیں ایڈ کرتی ہوں، تڑکے میں لوگ بہت زیادہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں، تو میں صرف لہسن اور بس تھوڑا سا زیرہ ہی ایڈ کرتی ہوں، کیونکہ بچے ہیں تو پھر اگر ان کی کوئی چیز کھانے میں چلی جائے تو وہ پھر مجھے نکالنی پڑتی ہے، تو میں پہلے سے ہی جو ہے کر دیتی ہوں کہ نہ میں کچھ ڈالوں اور نہ ہی مجھے بعد میں جو ہے نکالنا پڑے۔ تو ابھی جو ہے وہ میرے چاول بھی بوائل ہو چکے تھے، اور کھانا بھی میرا جو ہے تقریباً ریڈی ہو گیا تھا، دال وغیرہ بھی بن گئی تھی، اور تڑکا بس تھوڑا سا تھا میرا
لگنے والا، تو یہ جو لہسن اور تھوڑے سے زیرے کا تڑکا ہوتا ہے یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ میں اس میں دیسی گھی ایڈ کرتی ہوں پراٹھے وغیرہ اور دال وغیرہ میں تڑکا وغیرہ یا کسی چیز کا بھی، تو وہ میں دیسی گھی کا ہی لگاتی ہوں یا بٹر وغیرہ کا۔ تو بس دال بھی میں نے آج کوکر میں بنائی تھی، جلدی کوکر میں بنا دی تھی، کیونکہ ویسے بہت ٹائم لگنا تھا، اور میں نے کہا چلیں اسی میں بنا لیتی ہوں، کیونکہ میں کوکر میں دال ویسے میں نے فرسٹ ٹائم بھی بنائی تھی، میں نے کبھی بھی نہیں بنائی اس میں۔ تو مجھے یہی تھا کہ بچے بھی لیٹ ہی گئے ہیں اور ان کو بھوک بھی لگنی ہے، تو دال بننے میں تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے، چلو جتنی دیر جو ہے وہ کام تھوڑا جلدی ہو جائے۔ تو کھانا تیار ہو گیا تھا اور بچوں کا اندر سے شور شروع ہوا تھا کہ مما ہم کھیل کے بھی آ گئے ہیں، مما آپ کا کھانا نہیں بنا۔ تو میں نے کہا چلے سب سے پہلے میں بچوں کی پلیٹس وغیرہ ریڈی کروں تاکہ ان کی جو بھوک اترے۔ تو بس یہی تھی آج کی روٹین، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ پھر کچھ نیا لے کے آئیں گے۔ نیا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، بس روٹین میں یہی کچھ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اچھا لے کے آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔